ذرا سا موڈ اچھا کیا ہو جائے ساری کائنات مل کر موڈ آف کرنے میں لگ جاتی ہے۔ لڑکی: آج کل کے لڑکوں کا کوئی اعتبار نہیں، میں نے اس کو چھوڑ دیا بس۔ سہیلی: لیکن کیوں، کسی اور لڑکی کے ساتھ دیکھا کیا؟ لڑکی: ارے نہیں، بلکہ اس نے مجھے دیکھ لیا تھا ایک لڑکے کے ساتھ، جبکہ مجھ سے کہہ کر گیا تھا کہ میں 3 دن کے لیے شہر سے باہر جا رہا ہوں۔ فریبی، دھوکے باز کہیں کا۔ بابا جی فرماتے ہیں کہ اگر آپ کو ذلیل ہونے کا شوق ہے تو آپ یک طرفہ محبت کر لیں، اور اگر مزید ذلیل ہونے کا شوق ہے تو اظہار بھی کر ڈالیں۔ بابا جی فرماتے ہیں کہ پاکستانی زیادہ گرمی اور زیادہ سردی میں کام نہیں کر سکتے، اور جب موسم خوشگوار ہو تو ان کا ویسے ہی کام کرنے کا دل نہیں کرتا۔ بابا جی فرماتے ہیں کہ لوگوں میں انسانیت بس اتنی سی رہ گئی ہے جتنی کہ لیز کے پیکٹ میں چپس۔ ایک نابینا آدمی کہیں جا رہا تھا کہ اس کے سامنے سے ایک بھینس گزری اور وہ اس سے ٹکرا گیا۔ نابینا آدمی گھبرا کر بولا کہ معاف کیجیے گا محترم، تو جواب میں بھینس نے اپنی آواز نکالی تو نابینا آدمی بہت شرمندہ ہوا اور آگے کو چل پڑا۔ ابھی تھوڑی ہی دور گیا تھا کہ ایک موٹی عورت سے ٹکرا گیا تو جل کر بولا کہ یہ نالائق لوگ پتہ نہیں اپنی بھینسوں کو کیوں کھلا چھوڑ دیتے ہیں۔ جو خواتین بھی 35-40 کی ہو کر بھی خود کو چاندی سمجھتی ہیں تو ان کو ہم بتاتے چلیں کہ چاند یا تو 29 کا ہوتا ہے یا پھر 30 کا ہوتا ہے، اور اس سے زیادہ ایک دن کا بھی نہیں ہوتا۔ کسی نے مجھ سے پوچھا کہ کیا آپ کو پتا ہے صبر کیا ہے؟ تو میں نے کہا یہ جو ہم اپنا موبائل فون چارجنگ پر لگا کر کرتے ہیں اسے صبر کہتے ہیں۔ ببلو پپو سے: یار تمہیں یاد ہے وہ لڑکی جو کلاس میں ہماری خوب پٹائی کیا کرتی تھی؟ پپو: ہاں مجھے یاد ہے۔ ببلو: وہ میرے ساتھ شادی کر کے بھی نہیں بدلی۔ کبھی آپ نے سنا ہے کہ کوئی ویڈیو کو لائک کرتے ہوئے مر گیا ہو؟ نہیں نا، تو کر دیا کرو، کچھ نہیں ہوتا۔ لڑکیاں بھی گوگل کی طرح ہوتی ہیں، ان سے اگر ایک بات پوچھو تو آگے سے 4 باتیں اور بھی بتا دیتی ہیں۔ بابا جی فرماتی ہیں کہ کچھ لوگوں کا تعلق مچھروں کی فیملی سے ہوتا ہے، پہلے بھائی بھائی کہہ کر جان کھاتے ہیں اور پھر خاموشی سے ڈنگ مار جاتے ہیں۔ بیوی: تم نے مجھے شادی سے پہلے کیوں نہیں بتایا تھا کہ تمہاری پہلے سے 3 بیویاں ہیں؟ شوہر: ارے بتایا تو تھا کہ میں تمہیں ملکہ، رانی اور شہزادی کی طرح رکھوں گا۔ بیوی خوبصورت تھی اور شوہر کالا۔ بیوی بولی: ہم دونوں جنتی ہیں۔ شوہر بولا: ارے وہ کیسے؟ بیوی: کیونکہ تم مجھے دیکھ کر شکر کرتے ہو اور میں توبہ۔ لڑکی: میلا بیبی طے تر رہا ہے۔ لڑکا: تھانہ۔ لڑکی: اتھا تھانہ تھا رہا ہے۔ لڑکا: کتی تھانے میں ہوں، بائک ٹھوک دی تھی تیرے رپلائی کے چکر میں۔ آج کل جیسے حالات جا رہے ہیں، تھوڑے دنوں کے بعد فون کال ملاتے ہی آواز آئے گی مہنگائی ایک بیماری ہے، اس سے بچیں، کھانا کم کھائیں، پھٹے پرانے کپڑے پہنیں اور ہو سکے تو پیدل ہی چلیں، پیٹرول والی گاڑیاں نہ چلائیں۔ یاد رکھیں ہمیں مہنگائی سے لڑنا ہے، خان صاحب کی سرکار سے نہیں۔ میں نے فاسٹ فوڈ کھانے سے توبہ کر لی تھی۔ ایک دن گھر والوں نے پیزا کھانے کی ضد کی تو انہیں ریسٹورانٹ میں لے گیا، گھر والے کھانے لگے تو میں سائڈ پر بیٹھ گیا۔ اگلے دن فیس بک کھولی تو میری تصویر کسی نے اپلوڈ کر کے لکھا تھا کہ یہ ہیں بے حس امیر لوگ جو خود پیزا کھا رہے ہیں اور ڈرائیور حسرت سے دیکھ رہا ہے۔
ایک ڈاکٹر کی شادی تھی۔ ڈاکٹر پپو سے کوئی اچھا سا مشورہ دو جس سے میری شادی دنیا کو مختلف لگے۔ پپو کچھ دیر سوچنے کے بعد بولا کہ تم ایک ڈاکٹر ہو اور تمہاری شادی تو ڈاکٹر والے سٹائل میں ہونی چاہیے۔ ڈاکٹر حیرانی سے، ارے وہ کیسے؟ پپو، آپ کی بارات ایمبولینس میں، شادی ہسپتال میں، اور فوٹو سیشن ایکس رے مشین کے سامنے ہونا چاہیے۔ لڑکیاں چاہے جتنے مرضی مہنگے سوٹ خرید لیں، لیکن گھر میں پھر بھی وہی 2-3 پھٹے پرانے سوٹ پہنے ہوئے ہی نظر آئیں گی جو ہمیشہ سے پہنتی ہیں۔ پاکستانی چاہے جتنی مرضی ترقی کر لیں، لیکن ان کی اڑتے ہوئے جہاز کو دیکھنے کی عادت نہیں جائے گی۔ آج کل تو زکام ہونا بھی عذاب بن گیا ہے۔ گھر میں سب مشکوک نظروں سے دیکھتے ہیں۔ ظالموں، ہر کھانسی کورونا نہیں ہوتی۔ آپس میں لڑ جھگڑ کر بھی ایک ہی مورچے اور ایک ہی بستر پر آرام کرنے والے جنگجوؤں کو اردو میں میاں بیوی کہتے ہیں۔ جو لوگ کولڈ ڈرنک کو ٹھنڈی کولڈ ڈرنک، آملیٹ کو انڈے کا آملیٹ، چپس کو آلو والی چپس کہتے ہیں، سنڈے کو سنڈے والا دن بولتے ہیں اور ہیئر سٹائل کو بالوں کا ہیئر سٹائل کہتے ہیں، میرا ان کو مشورہ ہے کہ موبائل اور کمپیوٹر کی جان چھوڑ کر کچھ پڑھائی کی طرف توجہ دیں، ابھی بھی کچھ نہیں بگڑا۔ پیار سے بیوی کو گلاب کا پھول مارنے پر انگلش بیوی، یو آر نوٹی سویٹ ہارٹ، اردو بولنے والی بیوی، نہ کرو نہ جانو، پنجابی بیوی، بندہ بن حرام دیا۔ ایسا لگتا ہے کہ جیسے مچھروں کا وابڈا والوں کے ساتھ ایگریمنٹ ہے کہ بھائی بجلی تم بند کرو اور جینا ہم حرام کریں گے۔ ایک شیخ بچے کو لے کر حجام کی دکان پر گیا۔ شیخ نے اپنے بال بنوائے، شیو کروائی اور حجام کو کہا کہ تم اس بچے کے بال کاٹو اور میں سبزی لے کر آتا ہوں۔ تو حجام نے بچے کے بال کاٹ دیے تو شیخ صاحب واپس نہ آئے۔ کافی دیر گزر گئی تو حجام نے بچے سے پوچھا کہ تمہارے ابو کہاں چلے گئے ہیں جن کے ساتھ تم آئے تھے؟ تو بچہ بولا، پتہ نہیں، میں تو گلی میں کھیل رہا تھا۔ یہ آدمی آیا اور بولا کہ آؤ میں تمہارے بال کٹوا دوں۔